الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے مسجد میں جمع فرمایا. انسان اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کر سکتا جب تک کہ توفیق خداوند شامل حال نہ ہو. جب انسان صبح اٹھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ آج فلاں کام میں کر لوں گا، فلاں جگہ چلا جاؤں گا تاکہ میرا یہ کام ختم ہو جائے، میرا یہ کام مل جائے. لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کچھ اور ہوتی ہے اور وہ کام رک جاتا ہے اور انسان کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. اسی سے معلوم ہوتا ہے انسان تو بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے ہوتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا منظور ہوتا ہے. اس لیے ایک صحابی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، مختصر بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ارادوں سے. میرے جو ارادے ٹوٹے ہیں، میری جو چاہت ٹوٹی ہے، اس سے میں نے اللہ کو پہچان لیا کہ ہم فلاں کام کرنے کا دھیان لیتے ہیں لیکن وہ کام بعض مرتبہ ہوتا نہیں ہے. سوچتے ہیں نوساری چلے جائیں گے، سورج چلے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کام میں مشغول کر دیتا ہے کہ اللہ کے ہونے کا وجود ہے. تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. بہت سے لوگوں نے نیت کی ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق نہ دی. کسی اور کام میں ملوث ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی گناہ کے کام میں بھی ہو سکتا ہے کسی اور کام میں بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی مسجدوں میں جمع کر دیا. تو سب سے پہلے کے لیے نیت کیجیے کہ جو بات سنیں گے اس پر مکمل عمل کریں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی بات انہی کو سناتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے. اللہ جس کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو اپنے در میں بلاتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مجمع ہے اتنا ہی جو قریب قرب جوار میں ہے، مجمع بہت بڑا ہوگا، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کچھ لوگ مسلم مساجدوں میں بھی جاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس جمعہ کے دن کی نماز سے بھی اللہ ہمیں غافل ہیں. اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل قریب ہے. ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زندگی بالکل بھی تبدیل نہیں. جیسے ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ جتنی بھی دین کی بات سنیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے، سن لیں گے، کانوں کی لذت حاصل کر لیں گے،
اخیر میں یہ کہہ دیں گے فلاں جمعہ کو مولانا صاحب نے بہترین بیان کیا تھا اس جمعہ کے مولانا صاحب کے مقابلے میں، اور آئندہ جمعہ فلاں مولانا صاحب آئیں گے اس سے بڑھ کر بیان کریں گے، یا اس کا بیان ایسا، اس نے یہ بیان میں کہا یہ کہا، لیکن ہم صرف توجہ نہیں دیتے تو عمل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلے نیت کا درست کیجیے کہ ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ پاک ایک آیت شریفہ تلاوت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کلام اللہ پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی پیار سے، محبت سے، شفقت سے اپنے بندوں کو کہتے ہیں اے ایمان والو، مخاطب کرتا ہے ایمان والوں سے کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے، تم پر میں نے فرض روزے فرض کر دیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ میں نے پہلے قوموں پر بھی یہ روزے فرض کیے تھے۔ ایسا نہیں ہے فقط اور صرف تمہارے لیے یہ روزے فرض ہیں، بلکہ پہلے بہت سی امتیں ایسی گزری ہیں اس پر میں نے روزے فرض کیے تھے، ہاں ان کے روزے رکھنے کا طریقہ کچھ الگ تھا، لیکن روزے میں نے ان پر بھی فرض کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ نہ ہو کہ روزے صرف ہم پر فرض ہیں، یہ دشوار کام ہے، محنت کا کام ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلی قوموں پر بھی یہ فرض کیے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں سے کیا چاہتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ ہم جب کسی جگہ جاتے ہیں، اگر ہمیں سورج جانا ہوتا ہے تو ہمارے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے، وہاں جا کر فلاں ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، فلاں وکیل صاحب سے ملنا ہے، یا بعض وقت سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک مقصد ضرور ہوتا ہے، بے مقصد تو کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ روزے رکھنا ہے، اور روزے رکھنے کے بعد روزے کی بات منشا کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی کے اندر خوف آ جائے، خشیت الہی آ جائے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں کا بدلہ خود ادا فرمائیں گے، اور جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرماتے ہیں ان کی جزا اور بدلے کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، وہ بے حساب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اگر پچھلی زندگی گناہ والی ہو، آؤ میری طرف آ جاؤ، روزے رکھ لو اور سچے دل سے رکھو تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے۔ ہمیں سوچنا ہے ہم نے اتنے سارے رمضان مبارک گزار دی، یہاں کوئی 60 سال کا ہوگا، کوئی 65 اور 70 سال کا ہوگا، کوئی 20 سال کا ہوگا، تو سوچیے ہماری زندگی میں ہمارے بالغ ہونے کے بعد کتنے رمضان مبارک آئے، کیا ہماری زندگی پچھلے سال جو زندگی تھی اس سے بدل گئی؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ ہماری زندگی ویسے ہی ہے جیسے ہماری زندگی رمضان مبارک سے پہلے تھی۔ ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق، اللہ کی چاہت اور منشا کے مطابق ہو جائے۔ زندگی گناہ کے ساتھ بھی گزرتی ہے، زندگی نیکی کے ساتھ بھی گزرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس زندگی کو زندگی کہا وہ صرف اعمال والی زندگی ہے۔ اعمال والی زندگی، نیک اعمال والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ورنہ یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، میں اکثر یہ سناتا رہتا ہوں، جلالین شریف کے حاشیے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور برف بیچنے والا تھا، وہ ہمیشہ وہ صدا لگاتا ہے، او گزرنے والوں، او بازار سے گزرنے والوں، تم آ جاؤ میرے سے برف خرید دو، اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے، برف کو نہیں خریدو گے تو میرا نقصان ہو جائے گا،
یہ برف پگھلتی رہے گی اور پانی بن جائے گا. اگر یہ برف پانی بن گئی تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا, خسارہ ہو جائے گا. تم آ جاؤ مجھ سے برف کو جلدی سے خرید لو. تم نے خرید لیا, تمہیں یہ پانی ٹھنڈا ملے گا. تم اسے کسی اور مشروب میں ڈالو گے, اس میں لذت بڑھ جائے گی, اس پر ٹھنڈا پن آ جائے گا, تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا, میرا بھی یہ فائدہ ہے, مجھے بھی رقم حاصل ہو جائے گی. لیکن تم دیر کر دو گے میرا نقصان ہو جائے گا. یہ برف پگھل جائے گی. یہ برف رکنے والی نہیں ہے کہ کوئی خریدار آئے گا تب تک رک جاتی ہوں, نہیں, بلکہ یہ برف رفتہ رفتہ پگھل جائے گی, دھیرے دھیرے پانی بن جائے گی. زندگی کی مثال اسی کی طرح ہے. یہ جو سانس ہمارے اندر جا رہی ہے, باہر آ رہی ہے, یہ ہماری زندگی کو گھٹا رہی ہے, موت سے قریب کر رہی ہے. نہ مانو ہمارے پاس اور کتنی سانسیں بچی ہوں یا نہ بچی ہوں, بلکہ یہ تو ضرور ہے جو چلی گئی سانسیں وہ موت ہیں, جو باقی ہیں وہ حیات ہیں. تو یہ زندگی کی مثال اسی کی طرح ہے. یہ پگھل رہی ہے, ہم جیسے جوان ہو رہے ہیں, بوڑھے ہو رہے ہیں, یہ موت کے اتنے ہی قریب ہو رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم. زندگی اور یہ وقت دوبارہ حاصل نہیں ہوگا. جب ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو جائیں گے, ہم چاہت کریں گے کاش دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے, بس ایک کاش رہ جائے گا. لیکن اللہ سے تمنا کریں گے, آرزو کریں گے, لیکن دوبارہ دنیا میں نہیں آنے والے. یہ دنیا دار امتحان ہے, یہاں اس نے جیسے عمل کیے بس آخرت میں اس کا بدلہ لینا ہے. بلکہ بعض مرتبہ اللہ کا جو فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ آخرت میں تو دیں گے, لیکن اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے, یا اس کا فضل ہے کہ دار امتحان ہے. جیسے عمل کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. کہ جیسے کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان اپنے اعمال سے کرتا ہے, اپنے اعمال سے کرتا ہے. اس لیے ہمارے پاس اور ایک سنہری موقع آ گیا, گولڈن چانس آ گیا. رمضان مبارک کا مہینہ سر پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی ایک دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے, بہت ہی بہترین دعا ہے. اس دعا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے طول کے لیے, اپنی لمبی زندگی کے لیے دعا مانگی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اللہ برکت دے دیجئے میرے رمضان اور میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں, یعنی میری عمر طویل کر دیجئے. وبلغنا رمضان, اور مجھ کو آپ رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہنا چاہتے ہیں, اے اللہ جب تم نے مجھے رجب تک پہنچا دیا, اب عافیت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ, صحت کے ساتھ شعبان تک پہنچا دیجئے. جو شعبان تک پہنچا دیا, یہ اللہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ سر پر ہے, وہ کھٹکھٹا رہا ہے دروازے کو. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں, مجھے رمضان کی عطا فرما دیجئے. اور اسی طرح یہ دعا مسلسل 2 مہینے تک مانگتے رہتے تھے, اللہ سے اپنی زندگی کے طول کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام اسے عبادت کے اندر گزار دیتے تھے. صحابہ کرام کی یہ عادت تھی, رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے تو اپنی تمام تیاریاں جتنی ہو سکے, اپنی کوششیں ایسی کرتے تھے تاکہ رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے. جتنے کام رمضان سے پہلے نمٹنے ہوں اسے نمٹا دیتے تھے. رمضان مبارک کا مہینہ اپنے لیے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیتے تھے. ہمیں چاہیے کتنے اس میں تاجر ہوں گے, ملازم ہوں گے, کوئی اور کاروبار میں ہوگا, لیکن تاجر کے لیے بڑا آسان ہے, دکاندار کے لیے بڑا آسان ہے. فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کی ہے.
ارے کسان کے لیے بھی بڑا آسان ہے، وہ اپنے کھیت میں کلام اللہ پاک لے کر جا سکتا ہے، وہاں باوضو تلاوت کر سکتا ہے۔ دکاندار کے لیے جب تک گاہک نہ ہو وہ اپنے دکان پر بیٹھ کر بھی آسانی تلاوت کر سکتا ہے۔ ملازم ہے وہ اپنا وقت آسانی سے کچھ نہ کچھ وقت نکال ہی سکتا ہے۔ اگر ہم پختہ ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اور یہ ارادہ کریں ہماری زندگی اب رمضان مبارک کے بعد بلکہ ابھی سے نیت کرے اور ہماری زندگی بدل جانی چاہیے، بلکہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ مسلمان سوال میں ہیں، ہم ذرا سوچ لیجیے جب عبوس پر تھے ان کی زندگی ہم سے بالکل برعکس تھی، وہ اللہ کے قریب تھے، اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے، آموزاری کرنے والے تھے، عشاء کے بعد گپ شپ کرنے والے نہیں تھے، اور بلکہ عبادتوں میں راتوں کو گزارتے تھے، دن کو معاش کے لیے فکرمند ہو جایا کرتے تھے، اس کے حلال کے لیے نکلتے تھے، اور راتوں کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکال لیتے تھے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے والے تھے، نوافل کے اہتمام کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عروج دیا، جب ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا نوافل کے دوسرے نمبر پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زوال پذیر کر دیا، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا، اور ہمارے گھر کو اور ہمارے دل کو سکون سے محروم کر دیا، اور بے چینی ہی بے چینی نظر آنے لگے۔ ہم اپنے دل میں بے چینی، سکون نام کی کوئی چیز نہیں، گھر میں جاتے ہیں پھر بھی سکون نہیں، پھر جاتے ہیں فلاں مولانا صاحب کے پاس تعویذ دے دیجیے، تعویذ دے دیجیے، تو کیا تعویذ اثر کرے گی جب ہمارے دل ہی اللہ کی یاد سے غافل ہو؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں جو ایمان لے آئے ان کے لیے کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کی راحت تو میری یادوں کے اندر ہے۔ تم کہاں دنیا میں ٹھوکر مار کے پھر رہے ہو، سکون کے لیے ادھر ادھر کے ٹھوکر کھا رہے ہو، کہاں جا کے مزاروں پر چادریں چڑھا رہے ہو، ادھر کدھر تم گھوم رہے ہو، ارے ذرا تم کس سے مانگ رہے ہو، سکون طلب کر رہے ہو، اس کو ذرا دیکھ لیجیے۔ وہ جب حیات تھا میرا محتاج تھا، اب تو وہ انتقال کر چکا اور زیادہ میرا محتاج ہو گیا۔ جب تم کہاں تعویذوں کے پیچھے پڑے ہو، جب تم اگر میرے در پہ آ جائیں گے ضرور تمہیں شفا مل جائے گی، تمہارے بے چین دل کو چین آ جائے گا، تمہارے بے سکون والی زندگی کو سکون دے دوں گا۔ ایک مرتبہ میرے در پہ آ جاؤ، میرے ہو کر دیکھ لو۔ اللہ یہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار ہو جاؤ، بالکل توجہ سے سن لو، تمہیں میں آگے کہہ رہا ہوں وہ بات اور زیادہ اہم ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو سکون ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ تم جہاں چاہو دنیا میں منہ مار لو، میری عبادت کے علاوہ، میری یاد کے علاوہ تمہیں سکون میسر نہیں ہونے والا۔ اس لیے آج ہی سے ہم نیت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قابل بچ جائے، ہم رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آوارہ گردی کے بجائے عبادت میں گزارے۔ آدمی جمعہ کا دن جیسا گزارتا ہے، سچے دل سے اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، پورا ہفتہ اس کا اسی طرح گزرتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس طرح گزارتا ہے پورا سال اس کا اسی طرح چلتا ہے۔ رمضان میں غیبت کی بڑی نہیں ہے کہ وہ پورا سال اسی طرح گزارے گا۔ رمضان میں گپ شپ کی، دل میں کینہ رکھا، عداوتیں کی، نفرتیں کی اور آوارہ گردی کی، اور نمازوں کو باجماعت ادا نہیں کیا، نمازوں میں سستی کی، تو پھر بعید نہیں کہ بقیہ 11 مہینے اس کے اسی طرح گزر جائیں۔ اس طرح ہم سے نیت کر لیجیے جو بچی کچی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ ہم اسے پسند آ جائے، ہماری زندگی اللہ کے پسندیدہ زندگی کے مطابق بن جائے۔ اس باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کل
میرا سفر ہے عمرے کے لیے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے سفر کے لیے بھی خاص دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی سفر کو قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔